زخمی فلسطینیوں کے لیے اسپتال غیر محفوظ۔ غزہ کے انڈونیشیا اسپتال میں ایندھن ختم، جنریٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا، سینکڑوں زخمیوں کی جان خطرے میں۔ فلسطینی وزارت صحت کی فوری امداد کی اپیل۔ اسرائیلی بمباری سے اسپتال کا میٹرنٹی وارڈ تباہ۔ ترک فلسطین دوستی کینسر اسپتال بھی ایندھن نہ ملنے پر بند۔ لبنان کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ غزہ سے غیر ملکیوں اور زخمیوں کی منتقلی دوسرے روز بھی جاری۔ مزید 400 غیر ملکی رفع راہداری سے مصر پہنچائے جا رہے ہیں۔ شدید زخمیوں کو بھی سرحد پار منتقل کیا جا رہا ہے۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق 60 ممالک کے 7000 شہریوں کو نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فلسطین کے معاملے پر پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا، سینٹ میں قرارداد منظور کی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک نے جامع اور یکساں موقف اختیار کیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کیا۔ پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے، کشمیر کی طرح مسئلہ فلسطین بھی حل طلب ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی خواتین کا اظہار یکجہتی فلسطین مارچ، 5 اسٹار سے لنڈی کوتل چرنگی جانے والا ٹریک بند۔ شرکاء کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی، عالمی قوتوں سے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم بند کرانے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن آج ہی صدر مملکت سے مشاورت کر کے انتخابات کی تاریخ دے۔ تاریخ کا تعین کر کے کل عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اٹارنی جنرل کو صدر مملکت سے الیکشن کمیشن کی ملاقات کا انتظام کرانے کا بھی حکم۔ حکم نامے میں کہا گیا، اٹارنی جنرل عدالت کا 23 اکتوبر کا حکم نامہ صدر کو دیں اور معاونت کریں۔ ایک بار تاریخ کا اعلان ہونے پر اسے پتھر پر لکیر سمجھا جائے گا۔ ہم اسی تاریخ پر الیکشن یقینی بنائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، انتخابات کے التوا میں الیکشن کمیشن سمیت سب ذمہ دار، الیکشن کمیشن یا صدر جس نے خلاف ورزی کی انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر کے پاس اختیار تھا تو انہوں نے تاریخ کیوں نہیں دی؟ سپریم کورٹ کے حکم پر صدر مملکت سے الیکشن کمیشن کے وفد کی ملاقات۔ ملک میں عام انتخابات کی تاریخ پر مشاورت۔ ملاقات سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ قانونی ٹیم نے عدالتی کارروائی پر بریفنگ دی۔ صدر انتخابات کی تاریخ دینے پر ناکام رہے، فوری استعفیٰ دینا چاہیے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ فردوس عاشق اوان نے کہا، الیکشن کمیشن نے تاریخ دے کر غیر یقینی صورتحال ختم کر دی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، امید ہے الیکشن کمیشن انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دے گا۔ حافظ نعیم نے الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں ٹھیک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ANP رہنما زاہد خان بولے، حلقہ بندیوں میں رد و بدل الیکشن کو طول دینے کے لیے کیا گیا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کے بیان نے تمام قیاس آرائیاں ختم کر دیں۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کا دوسرا روز۔ الیکشن کمیشن میں آج ملیر، چکوال، تلہ گنگ، سوات، زیارت، پشین، سانگڑ اور ہری پور کے حلقوں پر اعتراضات پر سماعت۔ کراچی ایسٹ، مردان، موسیٰ خیل، نوشہرہ، لودھرا اور ہب کے حلقوں پر بھی اعتراضات کی سماعت آج ہی ہوگی۔ تمام اعتراضات کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کر دی جائے گی۔ سینٹ میں نیب ترمیمی آرڈیننس میں 120 دن کی توسیع۔ وزیر قانون عرفان اسلم کی جانب سے پیش کردہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر کا کہنا ہے، سپریم کورٹ کہہ چکا، نیب آرڈیننس غیر قانونی، قانون بنانا پارلیمان کا اختیار ہے۔ سائفر کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کا جیل ٹرائل روکنے اور جج کی تعیناتی کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔
چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر پیش۔ عدالت نے وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری کو طلب کر رکھا ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن منیر صادق اور وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری عرفان احمد بھی عدالت میں پیش ہو گئے۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کی ملک بدری کا عمل جاری۔ 1 نومبر کو 17,000 سے زائد افغان باشندے واپس گئے۔ اب تک 1,43,000 سے زائد افغان شہری واپس جا چکے۔ حکومت واپس جانے والوں کو تمام تر سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں گزشتہ روز 10,000 تارکین وطن کو چمن بارڈر پہنچایا گیا۔ تورخم بارڈر آج رات 11 بجے تک کھلا رکھا جائے گا۔ پاک افغان سرحد سے سنو نیوز کی خصوصی کوریج۔ غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات۔ کوئٹہ اور پشاور میں اسپیشل کنٹرول رومز قائم۔ پولیس، کسٹمز، نادرا اور FIA کے نمائندے غیر ملکی افراد کی قوائف جمع کریں گے۔ پشاور، کوئٹہ، خیبر، چمن اور لنڈی کوتل میں عارضی کیمپوں کا قیام۔ خیبر پختونخوا میں 52,000 افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا۔ کراچی کے عارضی کیمپ میں 120 افراد کو پہنچا دیا گیا۔ حیدرآباد سے 17 غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لیا گیا۔ ملتان کے ہولڈنگ سینٹر میں 80 سے زائد غیر قانونی تارکین کو لایا گیا۔ اسلام آباد سے حراست میں لیے گئے 23 غیر قانونی مقیم غیر ملکی تورخم بارڈر روانہ۔ امریکہ کی 20,000 افغان شہریوں کو ملک بدر نہ کرنے کی درخواست فہرست ہمارے حوالے کر دی۔ نگران وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کی سنو نیوز سے گفتگو، کہا لسٹ میں شامل افراد افغانستان میں امریکی فوج کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ حکومت سے کہا گیا ہے کہ انہیں 1 سال میں امریکہ لے جایا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین واپس چلے جائیں تو 60% جرائم کم ہو جائیں گے۔ ملکی سیاسی صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟ شریف برادران نے جاتی عمرہ میں سر جوڑ لیے۔ شہباز شریف کی نواز شریف سے جاتی عمرہ میں اہم ملاقات۔ مریم نواز کی بھی ملاقات میں شرکت۔ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر بھی مشاورت۔ انتخابات کی تیاریوں پر تفصیلی غور۔ پاکستان کے لیے قرضے کی اگلی قسط۔ IMF کے پاکستانی حکام سے مذاکرات کا پہلا سیشن مکمل۔ نگراں حکومت نے پہلی سہ ماہی کے معاشی اہداف پر IMF کو بریفنگ دی۔ مشکلات کے باوجود تمام شرائط پر عمل درآمد کی مکمل یقین دہانی کرائی۔ عالمی مالیاتی ادارے کا وفد آج صبح مذاکرات کے لیے وزارت خزانہ کے دفتر پہنچا تھا۔ مذاکرات کی کامیابی پر مزید 71 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط دی جائے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی کا رجحان۔ سرمایہ کاروں نے 30 ارب روپے منافع کمایا۔ 100 انڈیکس میں 334 پوائنٹس کا اضافہ، 52,656 کی سطح پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 78 پیسے مہنگا، 283 روپے 43 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا، 284 روپے 50 پیسے میں فروخت۔ صرافہ بازار میں سونا 1,500 روپے فی تولہ مہنگا۔ اپنے جھوٹ ثابت کرو یا معافی مانگو۔ یوٹیوبر عادل راجہ کے جھوٹے الزامات پر لندن میں قانونی چارہ جوئی کا آغاز۔ بلو ورلڈ انتظامیہ نے برطانوی لیگل فرم ہائر کر لی۔ عادل راجہ کو جھوٹے الزامات پر معافی مانگنے کی مہلت ختم ہوتے ہی 5 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کرے گی۔ چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر کہتے ہیں پاک فوج اور عوام میں کنفیوژن پھیلانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، آخر تک پیچھا کریں گے۔ پنجاب میں اسموگ ایمرجنسی، 60% اسکولوں نے ماسک کی پابندی لازم قرار دے دی۔ کل سے ماسک کے بغیر طلباء اور ٹیچرز کا اسکول میں داخلہ بند۔ CEO ایجوکیشن کا کہنا ہے کل سے پابندی پر 100% عمل درآمد کرایا جائے گا۔ لاہور میں انفورسمنٹ انسپیکٹرز کی LWMC کے ساتھ ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ لاہور بدستور دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر۔ نیو دلی دوسرے، پاکستان کا معاشی ہب کراچی تیسرے نمبر پر۔ رائیونڈ میں تبلیغ اجتماع کا پہلا مرحلہ شروع۔ ضلع انتظامیہ کے خصوصی سیکیورٹی انتظامات، سیف سٹی کیمروں سے اجتماع گاہ کے داخلی اور خارجی راستوں کی مانیٹرنگ۔
पुलिस की मौसर पेट्रोलिंग का भी खुसूसी प्लान तश्कील। मरकजी रास्तों पर सेफ सिटी मोबाइल कमांड व्हीकल से भी मॉनिटरिंग। सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 5 नवंबर तक जारी रहेगा। ए वतन तू है तो हम हैं स्कर्दू में मादरे वतन से इजहार मोहब्बत के लिए तलबा की बड़ी रैली। शहर की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।